بچہ، مجنون، بیوہ اگر مالدار ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ بچپنے کی وجہ سے، دیوانگی کی وجہ سے، بیوگی کی وجہ سے زکوٰۃ کا فریضہ ختم نہ ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہے مال کی وجہ سے۔ اگر بچے کا مال ہے، دیوانے کا مال ہے، بیوہ کا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ کا دینا لازم ہوگا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا 52.5 تولے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نقدی میں سے نکال سکتے ہیں۔ عمارتیں، پلاٹس، پلازے، فیکٹریاں، ان میں تفصیل، اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں، ایک ہیں یا زیادہ، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ کرائے کے لیے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ان عمارتوں پر، ان فیکٹریوں پر، ان دکانوں پر، ان پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے جو بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے لیے گئے ہیں۔ کسی نے مکان لیا، پلاٹ لیا، دکان لیے، اس لیے کہ ان کو جب قیمت اچھی ملے گی فروخت کرنا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ رہائش کے لیے، کرائے کے لیے اس عمارت پر زکوٰۃ نہیں۔ کرایہ جو ملے گا سال کے آخر پر، اس میں سے جو بچے گا وہ مال میں جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن کرائے والی جائیداد کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں۔ اور جائیداد جو زکوٰۃ والی ہے، جب اس کی زکوٰۃ دینا ہے تو اس کی ویلیو اس دن جو مارکیٹ قیمت ہے اس حساب سے۔ ایک چیز 1 کروڑ میں بھی آج اس کی قیمت 70 لاکھ ہے تو زکوٰۃ 70 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی نہیں۔ اور اگر آج اس کی قیمت 2 کروڑ ہے تو زکوٰۃ 2 کروڑ کی ہے، 1 کروڑ۔ کیا عشر اور زکوٰۃ وہی احکامات ہیں عشر کے جو زکوٰۃ کے؟ جی ہاں۔ جب زمین کی پیداوار پر دے گا تو اس کا نام عشر ہے، وہی زکوٰۃ کی صورت، اور اس کے احکامات وہی ہیں جو زکوٰۃ کے۔ اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جو بد عقیدہ ہے، بے نماز ہے، ٹھیک ہے، اگر دینے کا مقصد یہ ہو کہ اس کو دین کے قریب کرنا ہے یہ تو ٹھیک، وگرنہ نمازی اچھے عقیدے والے مر رہے ہوں اور ان بے دینوں کو دیا جائے یہ تو ٹھیک۔ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو زکوٰۃ کون دے، قرض دینے والا یا لینے والا؟ جواب میں تفصیل ہے۔ جو قرض دیا جاتا ہے مقروض کے حساب سے اس کی قسمیں ہیں۔ ایک مقروض وہ ہے جو ڈوب گیا، جس سے ملنے کی امید ہی نہیں۔ کچھ لوگ اپنے کاروباری حلقوں میں اس کی کہتے ہیں نابود برائی، جس کے ملنے کی امید ہی نہیں، کھاتے سے مٹاتے بھی نہیں لیکن ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ کبھی لڑائی جھگڑا تو کھاتا دکھانا ہوتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ نہیں ملنا۔ اس پر زکوٰۃ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کھاتے میں رکھتے ہیں لوگ، اور بعض اوقات نابود برائی بھی حکم الہی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس سال ملے گی اس سال کی زکوٰۃ دے، اور انشاءاللہ یہ کافی۔ قرض کی دوسری صورت کہ نابود نہیں، بود ہے، میت نہیں، زندہ برائی ہے، لیکن دے نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ہے کس پر؟ قرض دینے والے۔ وہ کہے گا میں کیا کروں، ایک تو قرض دیا اب زکوٰۃ دوں۔ اچھی طرح سن لیجیے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے اور قرض کا دینا فرض نہیں۔ میں اپنی جیب سے کسی کو 1000 روپیہ قرض دے رہا ہوں، یہ مجھ پر فرض نہ تھا، لیکن اس 1000 کی زکوٰۃ دینا 25 روپے یہ مجھ پر فرض۔ اگر میں 25 روپے زکوٰۃ فرض نہیں دے سکتا تو قرض نہ دوں، یہ پہلے دن سے فیصلہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے نصیحت ہے کہ وہ قرض نہ دے۔ جو پیسہ کاروبار میں لگایا ہو وہ خواتین کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے، ان پر زکوٰۃ۔ اگر زمین کاروبار کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، تو نوٹوں پر نہیں ہوگی۔ کسی کو 10 لاکھ 5 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو ہر سال ان پر زکوٰۃ کا دینا ہے۔ زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں کرنا، عربی مہینوں کے اعتبار سے کرنا۔ سوال یہ ہے کہ زمین لی ہے قسطوں پر، قسط دی، اب فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے لینا ہے یا کرائے کے لیے یا ذاتی استعمال کے لیے۔
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے جتنی قسط دی ہے یہ اتنے کا مالک ہو. 1 کروڑ کی جگہ 10 لاکھ کی قسطیں دے چکا تو 10 لاکھ کی پراپرٹی کا مالک. اب زکوٰۃ کا کیا کرے؟ یہ معاملہ ہے اس کا اور اس کے رب کا. اپنے آپ کو ٹٹول لے. اگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ چکا تو مشورہ یہ ہے غریبوں کے حق کو ترجیح دے، انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہوگی.